کہا اے علی صبح کو تو آئے گا اور ساری امانتیں واپس کر کر آئے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تو میرے بستر پر آرام کرے گا، میری سبز چادر کو اوڑھ کر سو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں ضرور آپ کی چارپائی پر سوؤں گا، میں ضرور آپ کی چادر کو لے کر سوؤں گا۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے بعد میں کہ اے علی تجھے اپنی جان کا خوف نہیں تھا؟ باہر 100 آدمی ہاتھ میں تلواریں لے کر کھڑے تھے، نہ جانے کب دیواریں پھلانگ کر اندر آ جاتے، نہ جانے کب وہ بغیر تصدیق کیے چادر پر حملہ کر دیتے، بغیر تصدیق کیے تلواروں کے وار کر دیتے، تو کس خوف کے ساتھ ساری رات وہاں بستر پر سویا رہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے میرے حبیب کے جملے کو نہیں سنا تھا؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے، آپ کو سوار کر کر میں غار ثور تک لے کر جاؤں گا۔ اب یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ کس طرح اس غار تک پہنچایا جا سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو نہیں لے جا سکتا، بالکل ناک کے سر پر وہ غار موجود ہے، لیکن یہ ابو بکر کا عشق تھا، یہ ابو بکر کی فنا فی الرسولیت تھی، یہ ابو بکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دن فدا کر دینا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پر سوار ہوئے۔ ابو بکر صدیق اللہ کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا کر اس غار کی جانب چل پڑے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے طاقت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے کہاں سے جوانی عطا فرمائی، اللہ جل جلالہ نے میری ہڈیوں میں کہاں سے طاقت ڈال دی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھا کر اس غار کی جانب رواں ہو گیا۔ آپ نے اپنی تھوڑی کو میرے سر کے اوپر رکھ لیا اور یہ عاشق اور معشوق اس غار کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں غار کے منہ پر پہنچا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھا دیا۔ سے چلنے والا وہ سفیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کی مجلس کا منظر دیکھا تو اپنے واپس کیسر روم کی طرف گیا، کہنے لگا ایک اس بادشاہ کا گھر دیکھ کر آیا ہوں جس کے پسینے بعد میں نکلتے ہیں، اسے شیشیوں میں پہلے سنوار لیا جاتا ہے، جو اپنے لعاب دہن کو زمین پر پھینکتا نہیں ہے، صحابہ ہاتھوں پر رکھ کر اپنے چہرے کو مل لیتے ہیں، ہما تن تیار رہتے ہیں، اس کے چہروں پر آنے والے تیروں کو اپنے چہروں کے ساتھ روکتے ہیں، اس کے قدموں کے آگے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہاں تو سارے ہاں کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہ تو سارے نہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو سارے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے تو چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، وہ شراب کو حرام کرتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أستغفر الله أستغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ اس مجلس کے قائم کرنے والوں کو اپنی جوار رحمت میں خاص جگہ عطا فرمائے، اللہ اپنی شفقت والا معاملہ فرمائے۔
مولانا محمد نعمان صاحب، الحمدللہ ان کی کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسٹیج پہ موجود علماء کرام، مولانا محمد زرار صاحب، مولانا محمد طلحہ رسول صاحب، مجمع میں موجود علماء کرام، اللہ رب العزت ان سے دین کا کام لے، ایسا کام لے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ الحمدللہ ہم جس پیارے حبیب، جس پیاری شخصیت اور جس پیاری ذات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ویسا کر دے جیسا اس ذات کو پسند تھا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اللہ ہمیں ویسا کر دے جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ارمان تھے۔ امت کے حوالے سے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ویسا کر دے۔ میں آپ حضرات سے ایک التجا کروں گا کہ جس بھائی نے اٹھ کے جانا ہے وہ ابھی تشریف لے جائیں۔ یہ خلاف ادب ہے کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو اس مجلس کو یوں ترک کر کے چھوڑ کر چلے جانا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی درس حدیث سجایا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے، سر ہلایا تو پرندہ اڑ جائے گا، اس انہماک کے ساتھ بیٹھتے، حضور کی بات سنتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عشق اور تعلق کا ظاہر کرتے۔ اس کی مثال مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے دیتے ہیں۔ ذکر فرمایا کہ تمہارے دل میں عشق اور محبت اس سطح پر ہونی چاہیے کہ محبوب کا نام سامنے آ جائے تو دنیا جہاں کی ساری چیزیں پیچھے چلی جائیں، محبوب مقدم ہو جائے۔ اس پر مثال دیتے ہوئے انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ جل جلالہ سے عرض کی، اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، آپ نے اسے اپنا دوست بنایا ہے، ابراہیم میں ایسی کون سی کوالٹی ہے، کون سی خوبی اور صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا؟ اللہ نے فرشتے کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ زمین پر اترے، ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالے، ان کا امتحان لے، ان کو کسوٹی پہ رکھے، میزان میں تول لے۔ اگر عشق اور محبت میں صادق اترا، پورا اترا، تو اس خلیل کے لقب کو اس کی پیشانی پہ جوڑ آئے۔ فرشتہ ساتھ میں آسمان پر زمین پر اترا، پتھر کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے قریب سے گزرے، ابراہیم کی نظر ایک فرشتے پر پڑی جو انسانی شکل میں تھا اور اللہ جل جلالہ کی مدح و ثنا کر رہا تھا۔ اس کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قدوس ربنا اللہ، اور یہ الفاظ تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں پڑے۔ اپنی بکریوں کا رخ اس فرشتے کی جانب کر دیا اور اس کے پتھر کے پاس آ کر کہا کہ بھائی کس کی تعریف کر رہا تھا؟ اس نے کہا جی اپنے بنانے والے کی تعریف کر رہا تھا۔ کہ بھائی ایک مرتبہ دوبارہ اس تعریف کو سنا دے، میرے کان میں رس گل گیا تھا، میرے دل میں شرارہ سا اٹھ گیا تھا، میرے دل میں نور کی روشنی پھوٹ چکی تھی، ایک مرتبہ دوبارہ اللہ کی تعریف سنا۔ فرشتہ کہتا جی بغیر رقم کے سناتا نہیں ہوں۔ اچھا، کہنے لگا یار میری جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں میں تجھے دے سکوں، میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، آدھی بکریاں تجھے دیتا ہوں تو مجھے اللہ کی تعریف سنا۔ فرشتے نے آدھی بکریاں لی،
اللہ کی دوبارہ تعریف سنائی، ابراہیم پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ تو ید طلع تک پہنچ گئے اور ان کی تو معراج ہو گئی، ان کے کان میں رس گھل گیا۔ اللہ کا نام سامنے آنے کی بات تھی کہ عاشق صادق کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا، اشک بہ پڑے اور داڑھی مبارک سے نکل کے گردن تک پہنچ گئے۔ اور پھر وجدانی کیفیت میں عرض کیا کہ یار دوبارہ اللہ کی تعریف سنا، من نہیں بھرا۔ وہ کہنے لگا کہ آدھی بکریاں تو دے دی، باقی بھی دے دے گا تو سنا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باقی بکریاں بھی ہدیہ کر دی۔ ہدیہ لینے کے بعد اس نے دوبارہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ سنایا۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، عشق صادق سامنے آنے کی بات تھی کہ عاشق صادق کی آنکھیں کھل گئی، دل نور سے بھر گیا، اللہ کا تعلق زبان پہ جاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، روئے روئے سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہو چکی۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا یار ایک مرتبہ دوبارہ سنا دے، من نہیں بھرا ہے۔ وہ کہنے لگا دینے کے لیے کچھ نہیں، پہلے آدھا ریوڑ دے چکا ہے، اب دوسرا ریوڑ بھی دے چکا ہے، اب کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دائیں جانب بھی دیکھا میرے عزیزو، بائیں جانب بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا، کچھ چیز دینے کے لیے موجود نہ تھی۔ عاشق صادق تھا، زبان میں ایک خیال آیا، دماغ میں خیال آیا، زبان سے اظہار کیا اور کہنے لگے یار ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک خادم کی ضرورت ہے، ایک غلام کی ضرورت ہے، ایک گدڑیے کی ضرورت ہے جو ان بکریوں کو چرا کر لایا کرے گا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کی تعریف سنا دے، میں ساری زندگی تیری بکریوں کو حق کروں گا۔ فرشتے نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، کہنے لگا یار ابراہیم میں آسمانوں سے تیری آزمائش کے لیے اترا تھا، لیکن تو عشق میں پورا اترا، تیرے تو رنگ رنگ سے، انگ انگ سے، ہاں جی ہر ذرے ذرے سے اللہ کی صدا بلند ہو رہی۔ تو میرے عزیزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ ہم عشق کا دم بھرتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مجلس میں سارے احباب ہمہ تن ہو کر بیٹھیے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے دو چیزیں ذکر کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت، صحابہ کا عشق رسول، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہجرت رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے لیے سفر کرنا، آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے خادم کا جانا، اور عشق و مستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی پلکوں کو بچھا دینا، اور وہاں پر معوت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، پھر اس نے اپنے عشق کا اظہار کرنا، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کس حد تک جانے کے لیے تیار تھے، اور ہم کس جگہ کھڑے ہیں، یہ میرے بیان کا خلاصہ ہے۔ مکہ کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا بیج بویا تو آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی، جن کے تن پر لباس پورا نہ تھا، جن کے سر پر کامل امامے نہ تھے، جسم پر اجلا سا لباس تھا، اور بعضوں نے تو ٹانٹ باندھ لیے تھے، اور عشق و مستی کی معراج میں سرمست دھوم رہے تھے۔ ان کی عشق کی داستانیں کیسر و روم تک پہنچ چکی تھی، اور آپ پر اتنا ہی گہرا تنگ کیا جا رہا تھا۔ اس اسنا میں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن میں اجازت پر حمد فرمائی کہ اے نبی جی اپنے چاہنے والوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب صحابہ 11 12 کی افراد کی شکل میں مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو اٹھا اپنے گھر سے، آج اس کی ہجرت کا ارادہ ہے، 2 نفل پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اور اپنے کندھے پر اپنے عصا کو سجاتا ہے، سر پر امامے کو سجاتا ہے، لیکن اس بندے کا رخ آج مدینہ کی جانب نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہر قریش کے گھر پر جا رہا ہے، اور ہر قریش کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، اور جب کوئی قریشی باہر نکلتا تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا کہ آج میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، آج مکہ کو چھوڑ کر اللہ کے لیے میں مدینہ کی طرف روانہ ہوں، تیری ہڈیوں میں طاقت ہے، اور اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پی رکھا ہے، اور اگر اللہ نے تجھے قوت عطا کر رکھی ہے، آج میرا راستہ روک۔ آج مکہ کی سرزمینوں پر عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، کیونکہ عمر ہجرت کرنے کے لیے جا رہی ہے۔
ابو بکر صدیق کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے بعد مجھے کہا ابو بکر انتظار کرنا، تو میرے ساتھ جائے گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا، میں روزانہ تیاری کرتا، گھر کے اندر بیٹھ جاتا، دروازے کو تکتا رہتا کہ کب حضور تشریف لائیں گے اور آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا، کہ اس اسنا میں کہ اللہ نے حکم دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، وہی اتری، جبرائیل نے کہا کہ آج ہی رات نکلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ سارے قریش تیار ہیں آپ پر حملہ کرنے کے لیے، 100 نوجوان باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور کب نہ جانے دیواریں پھانک کر اندر آئیں گے۔ منصوبہ یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دنیا میں سے فنا کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، اور سارے کے سر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم الوجہ کو بلایا اور کہا اے علی صبح کو تو آئے گا اور ساری امانتیں واپس کر کر آئے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تو میرے بستر پر آرام کرے گا، میری سبز چادر کو اوڑھ کر سو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں ضرور آپ کی چارپائی پر سوؤں گا، میں ضرور آپ کی چادر کو لے کر سوؤں گا۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے بعد میں کہ اے علی تجھے اپنی جان کا خوف نہیں تھا؟ باہر 100 آدمی ہاتھ میں تلواریں لے کر کھڑے تھے، نہ جانے کب دیواریں پھلانگ کر اندر آ جاتے، نہ جانے کب وہ بغیر تصدیق کیے چادر پر حملہ کر دیتے، بغیر تصدیق کیے تلواروں کے وار کر دیتے، تو کس خوف کے ساتھ ساری رات وہاں بستر پر سویا رہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے میرے حبیب کے جملے کو نہیں سنا تھا؟ میرے حبیب نے فرمایا تھا کہ علی تو کل امانتیں واپس کر کر آئے گا، اس لیے میں زندہ رہوں گا تو امانتیں واپس کر کر آؤں گا۔ یہ اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علی تو بے خوف سو جا، صبح اٹھے گا بھی امانتیں واپس بھی کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور شاہت الوجوہ پڑھا اور وجوہ پڑھ کر یوں پھینک دیا۔ باہر 100 آدمی کھڑا ہے، چاروں طرف پھیل کر کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے میرے حبیب مٹی پھینکنا تیرا کام ہے، ہر کافر کی آنکھ میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اور یہاں اللہ جل جلالہ ایک عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم پر مشکل آ جائے، جب تم پھنس جاؤ اور تمہیں اگر مگر دیگر چکروں میں پڑ جاؤ اور تمہیں کوئی سہارا دینے والا موجود نہ ہو، تمہارے سر پر کوئی سائبان نہ ہو، تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو، تو ایک در کھلا ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہو جانا، اس کے سامنے اپنی جبین کو جگا لینا، اس کے سامنے جبین نیاز کو بچھا دینا، اس کے ساتھ اپنی یگانیت کو زندہ کر دینا، اس کے ساتھ اپنی خلوت و جلوت کو زندہ کر دینا، لا الہ الا اللہ کے کلمے کا ورد کر لینا، توحید کے کلمے کو سینے میں زندہ کر لینا، اور ماتھا رگڑنا تمہارا کام ہے، تمہاری تکلیفوں کو دور کرنا تمہارے اللہ کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور میرے عزیزوں پہنچے سیدھے ایک گھر میں جسے حضرت ابو بکر کا گھر کہا جاتا ہے۔ آپ نے جیسے ہی ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً دروازہ کھول دیا، جیسے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف سے حکم آن پہنچا ہے کہ ہم نے آج ہجرت کرنا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے آپ نے حکم دیا ہے تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، شکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اللہ نے حکم دیا ہے، چلیے میں تو منتظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جانا تھا، ابو بکر کا سارا گھرانہ آپ کا خادم بن گیا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی اپنے گھر کے باورچی خانے میں چلی گئی، جو کچھ موجود تھا وہ باندھ کر لے کر آئی، لیکن باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو ادھر ادھر دیکھنے کے بعد باوجود تلاش کرنے کے بھی جب کچھ نہ ملا تو یقین مانیے اس اسما نے اپنے دوپٹے کو یوں زمین پر گرایا اور اس کو یوں پھاڑا اور وہ سارا کا سارا جو کٹھا کیا ہوا تھا اس مال کے اندر، اس کپڑے کے اندر باندھ دیا اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسما کے اس کام کو دیکھا تو فرمایا انتی زاد الناطقین، اے اسما آج کے بعد تجھے جو بھی یاد کرے گا وہ دوپٹے والی کے نام سے یاد کرے گا۔ میرے عزیزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ نکل پڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔
آپ میں سے کوئی اگر حج اور عمرے کے لیے گیا ہے تو وہ ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ غار ثور کہاں موجود ہے۔ اس ترقی کے زمانے میں بھی ابھی بھی جو ہمارے کڑیل نوجوان ہیں وہ تو شاید زور لگائیں تو وہاں تک پہنچ جائیں، لیکن 40 سال کے بعد والے شاید اس غار میں جا سکیں۔ اب جا کر سعودیہ کی حکومت نے اس کے ارد گرد کچھ سیڑھیاں بنائی ہیں، لیکن اب بھی نچلے راستے میں سیڑھیاں موجود نہیں ہیں۔ وہ بالکل ناک کی سیدھ کا راستہ ہے جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ وہاں گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، دیکھا کہ آپ کے چلنے میں اب تکلیف ہے، آپ یوں لگتا ہے کہ تھک چکے ہیں اور آپ کے پتھروں کے ٹھوکریں لگنے کی وجہ سے انگوٹھا چھل چکا ہے اور وہاں سے خون کا قطرہ قطرہ نکل رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے، آپ کو سوار کر کر میں غار ثور تک لے کر جاؤں گا۔ اب یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ کس طرح اس غار تک پہنچایا جا سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو نہیں لے جا سکتا۔ بالکل ناک کے سر پر وہ غار موجود ہے، لیکن یہ ابو بکر کا عشق تھا، یہ ابو بکر کی فنا فی الرسولیت تھی، یہ ابو بکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تن من دن فدا کر دینا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پر سوار ہوئے۔ ابو بکر صدیق اللہ کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا کر اس غار کی جانب چل پڑے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے طاقت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے کہاں سے جوانی عطا فرمائی، اللہ جل جلالہ نے میری ہڈیوں میں کہاں سے طاقت ڈال دی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھا کر اس غار کی جانب رواں ہو گیا۔ آپ نے اپنی تھوڑی کو میرے سر کے اوپر رکھ لیا اور یہ عاشق اور معشوق اس غار کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں غار کے منہ پر پہنچا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھا دیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ یہاں بیٹھیے، میں غار کی صورتحال چیک کر کر آتا ہوں، اور خود غار کے اندر چلے گئے۔ فرمانے لگے بہت سے سوراخ تھے، میں ہر سوراخ کو بند کرتا چلا گیا، لیکن جب دیکھا کہ ابھی بھی سوراخ موجود ہیں اپنے جسم کے کپڑوں کو اتار دیا۔ ادھر بیٹی نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ دیا، ادھر باپ نے اپنے جسم کے کرتے کو اتارا، اس کو پھاڑا، سارے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اب غار میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی کو سجایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ابو بکر کی گود میں رکھا۔ یہ عجیب منظر تھا میرے عزیزوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی گود میں سر رکھا، اس کا مطلب یہ تھا یہ محفوظ پناہ گاہ ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پورا اعتماد ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پورا یقین ہے، آپ کو اس پر پورا اعتماد ہے جس کی گود میں سر رکھ چکے ہیں۔ ابو بکر نے یوں ایڑی سجا رکھی ہے، اس اسنا میں کہ اس ایڑی میں اس سوراخ کے اندر ایک سانپ موجود تھا۔ اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا، ابو بکر کی ایڑی پر زور زور سے ڈسنا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، نیند میں چلے گئے ہیں۔ ابو بکر سوچنے لگے اگر اپنے گوڈے کو ہلایا، اگر اپنی ٹانگ کو ہلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل سکتی ہے، اور یہ سوء ادب ہے، یہ عشق کے خلاف ہے۔ میں عاشق صادق ہوں، خود تو تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن اپنے معشوق کو تکلیف آنے نہیں دوں گا۔ اپنی ٹانگ کو ہلایا نہیں، ادھر سانپ اپنا کام کرتا چلا جا رہا۔ میرے عزیزوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھنا کہ سانپ نے 17 مرتبہ ابو بکر کو ڈسا، اس اسنا میں کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ برداشت کرنے کے باوجود بھی آنکھوں نے آنسو کو نکال دیا اور جا کر حضور کی گال مبارک پر گر پڑے۔ قربان جاؤں یہ وہ گال ہے جس کو اللہ کا قرآن والضحیٰ کے نام کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں یہ وہ چہرہ ہے جس کو صحابی رسول کہتا ہے۔ میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ مسجد نبوی کی فضا موجود ہے، 14ویں رات کا چاند پورے عرشوں کے ساتھ چمک رہا اور نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے کندھے کے اوپر چادر مبارک ہے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی حضور کے چہرے کی جانب دیکھتا ہوں، موازنہ کر رہا ہوں کہ چاند خوبصورت ہے کہ حضور کا چہرہ خوبصورت ہے، چاند پر نور ہے کہ حضور کا چہرہ پر نور ہے، چاند کے اندر رانائیاں ہیں کہ حضور کے چہرے پر رانائیاں ہیں۔ آج کے شاعر نے اپنے انداز سے اس کو ذکر کر دیا، کہنے لگا کہ روایت کرندہ صحابی مرارا، ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا، 14ویں دا چند سی تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ، رب دی قسم مینوں چند مدم نظر آوے، مدنی دا
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। یہ وہ عظیم چہرہ ہے، یہ وہ عظیم چہرہ ہے جس کو اللہ والضحیٰ کے ساتھ رونما کرتا ہے۔ والضحیٰ وہ چاند سورج کا چڑھنا، وہ روشنی جب ظاہر ہو جائے تو چار دانے عالم پھیل جائے، وہ روشنی جو کوہ صفا سے نکلی ہے حجۃ الوداع پر 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے پوری تابناپی کے ساتھ، پوری رونمائی کے ساتھ روشن ہو چکی ہے۔ وہ روشنی کہ جو مدینہ اور مکہ کے ہر کچے پکے مکان تک پہنچ چکی ہے، جو نام محمد لینے والے ہیں، جو عشق صادق میں پورے اترنے والے ہیں، اس پیارے چہرے پر ابو بکر کے آنسو کے قطرے گر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک پر وہ آنسو کا قطرہ گرا، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے ابو بکر ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، حالت بڑی خراب ہے، رنگ چہرے کا پھیکا پڑ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیدار ہو کر بیٹھے اور کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جب آپ آئے تھے میں غار میں آیا، سارے سوراخوں کو بند کر دیا، یہ ایک سوراخ تھا اس پر ایڑی رکھ دی، کوئی چیز موجود نہ تھی، مجھے لگتا ہے کہ اس سوراخ میں کوئی موذی جانور تھا، اس نے اپنا کام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے مناسب نہ لگا کہ آپ آرام کر رہے ہیں اور میں آپ کی نیند میں خلل ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی میں اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت ابو بکر صدیق کی اس ایڑی پر لگایا اور وہاں ایک دعا ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اے محمد عربی کے ابو بکر کو جنت میں فی درجتی میرے درجہ عطا فرما دے، میرے درجے کی منزل عطا فرما دے۔ اور اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میں نے زمین آسمان میں جس نے بھی میرے پر احسان کیا اس کے احسان کے بدلے کو چکا دیا، تیرے احسان کے بدلے کو کل قیامت کے دن اللہ سے لے کر دوں گا۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر رواں ہوا، راستے میں سراقہ بن مالک نے گھیرا، آپ کے قریب آیا۔ اب ابو بکر کی حالت کیا تھی؟ کبھی آپ کی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ دائیں جانب آتا ہوں تو بائیں کی فکر لگ جاتی ہے، بائیں جانب آتا ہوں آگے کی فکر لگ جاتی ہے، آگے جاتا ہوں تو پیچھے کی فکر لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تو پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اپنے دل کو مضطر نہ کر، آنکھوں سے آنسو نہ بہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا ابو بکر اگر تجھے میں عمر کی سیرت پر تلاش کروں تو عمر یہ کہتا سنائی دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے لیکن وہ غار کی 3 راتیں میرے ذمے دے دے۔ اس پر ایک بات یاد آئی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کے ستارے دیکھ رہی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تعجب کی نظر سے دیکھا۔ آپ نے فرمایا حفصہ کیا دیکھتی ہو؟ کہنے لگی کہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے یا رسول اللہ میرے دل میں آیا ہے کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا ہاں تیرا باپ عمر ہے جس کے خاتے میں اتنی نیکیاں ہیں، لیکن وہ عمر کہتا ہے کہ ساری نیکیاں ابو بکر لے جائے، اس غار کی 3 راتیں میرے ذمے لگا دے۔ عمر کہتے میری ہمیشہ کوشش رہی کہ کاش ابو بکر سے ایک مرتبہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ کہا اس اسنا میں میرے کان میں بات پہنچی کہ مکہ کے اندر ایک بڑھیا عورت ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے اور جسم پر قدلا لباس ہے، اس کو کھانے پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ عمر کہتے میں اس کے گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام عرض کی، اندر سے بڑھیا نے سلام کا جواب دیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، گھر کی چھت صاف تھی، فرش صاف تھا اور اس عورت کی حالت بھی بہتر تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے کھانا کھا کر ہٹی ہے۔ میں نے کہا اماں جان آپ کی کوئی خدمت کرنے والا ہے؟ کہا ہاں ایک نوجوان ہے جو صبح ساجرے صبح کو آتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو بھی لگاتا ہے، میرے لباس کو بھی درست کرتا ہے، لقمے بنا بنا کر میرے منہ میں بھی ڈالتا ہے۔ عمر کہنے لگا یہ کون شخص ہے جو صبح اجلے میں آ جاتا ہے، اس بڑی اماں کی خدمت کرتا ہے؟ عمر کہتے میں صبح کو اٹھا، تہجد کے وقت اپنے چہرے کو زوں ڈانپ کر چلا گیا کہ آج دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان کیا ہے، اور دل میں خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مدینہ مکہ کا کوئی نوجوان ہو۔ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ اونچے قد کا ایک نوجوان ہے، اس بڑھیا کے گھر میں گیا ہے، جھاڑو کو اٹھایا ہے،
ہے, صحن کو اچھی طرح صاف کیا ہے, چھت کے جالوں کو صاف کیا ہے, اور پھر اس نے توے کے اوپر روٹی کو پکایا ہے اور اچھی طرح سالن میں بھگو کر اس بوڑھی اماں کے منہ میں ڈالا ہے. اس بوڑھی اماں کی نظر تو نہ تھی لیکن زبان کے اندر اس نوجوان کو دعائیں دیتی چلی جا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا اور داخل ہو کر بلند آواز سے السلام علیکم کہا. مجھے وعلیکم السلام کی صدا سنائی دی. آواز میرے کان میں جانی پہچانی تھی. جیسے ہی نظر پڑی تو مجھے پتا چلا یہ ابو بکر صدیق ہے. میرے دل میں خیال آیا عمر تو ساری زندگی ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. وقت آیا, آپ نے کہا بھی میرے صحابہ جہاد کا وقت آن پہنچا ہے, چلو بھی گھروں میں جاؤ سامان اکٹھا کرو. حضرت عمر گھر میں آئے, کہنے لگے آج کی تاریخ میں بڑا امیر تھا. میں نے دل میں سوچا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, اور یہ دل میں آنا تھا کہ اپنے گھر کا آدھا سامان اکٹھا کیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور نے سوال کیا عمر کتنا لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں, آدھا چھوڑ کر آیا ہوں. ابو بکر بھی دور سے چلتے آ رہے تھے اور ان کی کتھڑی کے اندر تھوڑا سا سامان معلوم ہوتا تھا. عمر کہتے میرے دل میں آیا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کتھڑی کو کھول دیا جس میں سوئی بھی موجود تھی, گھر میں پڑے ہوئے خراب لباس بھی موجود تھے اور روٹی کے خشک ٹکڑے بھی موجود تھے. عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بدل دیا, اور سوال بدلتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر کتنا چھوڑ کر آئے ہو. سوال کیا بنتا تھا کہ اے ابو بکر کتنا لے کر آئے. عمر سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا, لیکن ابو بکر کی باری آئی تو آپ نے سوال بدل دیا اور آپ نے پوچھا ابو بکر کتنا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سارا کچھ لے آیا. ابو بکر کی یہ حالت کہ کبھی گھوڑے کی اس جانب, کبھی اس جانب, کبھی آگے, کبھی پیچھے, پیچھے سے دھول اٹھتی ہوئی دیکھی تو کہا یا رسول اللہ کسی نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو, سراقہ بن مالک پیچھے گھوڑا بھگاتا ہوا پہنچ رہے. جیسے ہی قریب پہنچا آپ نے دعا مانگی اللہ زمین کو اس کی جانب متوجہ فرما, اور زمین نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو اپنے اندر لے لیا. 3 مرتبہ یہ معاملہ پیش ہوا, اس کو سمجھ آ گیا کہ کوئی ذات ہے جو ان کی حفاظت کرنے والی ہے. سراقہ بن مالک نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے صلح نامہ تحریر فرما دیجئے. ابو بکر صدیق نے وہ صلح نامہ تحریر فرمایا, اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ وہ دن کیسا عجیب ہوگا جب کیسرے روم کے کنگن تجھے پہلائے جائیں گے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں نے جیسی یہ جملہ سنا میرے دل میں آیا کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ اس کافروں کے مشقت کی بنیاد پر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تجھے کیسرے روم کے کنگن پہنائے جائیں گے. میرے عزیزو 20 سال کا عرصہ گزرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صندوق لایا گیا. صندوق جیسے ہی کھولا کیسے روم کے کنگن سامنے پڑے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجدانی کیفیت میں آگئے اور وجد میں آ کر کہا اینا سراقہ ابن مالک, سراقہ ابن مالک کہاں ہے؟ سراقہ کہتے میری اب ہڈیاں جواب دے چکی تھی, داڑھی میں سفیدی آ چکی تھی. میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا سراقہ تجھے یاد ہے کہ ہجرت کے موقع پر میرے حبیب نے تجھے کچھ جملے ارشاد فرمائے تھے؟ سراقہ نے کہا ہاں ہاں مجھے یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سراقہ وہ دن کیسا عجیب ہوگا جب کیسرے روم کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے. آپ نے صندوق کھولا, ان کنگنوں کو اٹھایا, کہا سراقہ اپنے ہاتھ آگے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی کو اللہ نے سچ کر دیا ہے. آج تیری کلائیوں میں میرے حبیب کے وہ کہے جملے پورے ہو گئے ہیں. ہاتھ آگے بڑھا, اللہ کیسرے روم کے کنگن تیرے کے لیے لے کے آیا ہے. میرے عزیزو یہ قافلہ 4 افراد کا چلتے چلتے میں اپنے موضوع کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکا ہوں. ابو بکر کہتے ہیں ہم عام رستوں سے ہٹ کے جا رہے تھے تاکہ کافر پیچھے سے آ رہے ہیں ہمیں پکڑ نہ لیں. اچانک ابو بکر کی نظر ایک کٹیا پر پڑی جس کی پرسان حالی دور ہی سے ظاہر تھی, جس کا اوپر کا خیمہ پھٹ چکا تھا, جس کی چھت کو چھپر کی شکل میں بنایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ چکی تھی. کہا ابو بکر اس خیمے والوں سے پوچھو کچھ کھانے کے لیے موجود ہو. ابو بکر کہتے ہیں کہ میں گیا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا.
اندر سے ایک بڑی اماں کی آواز آئی۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر چلا گیا تو کیا حال دیکھتا ہوں کہ ایک بکری ہے جو سائڈ پر بندھی ہوئی ہے اور وہ بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہیں ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے 6-7 سال کا، وہ وہاں آنگن میں کھیل رہا ہے۔ ایک بڑی اماں ہے جو اپنے گھونگھٹ کو نکالے ہوئے وہاں پر موجود ہے۔ ابو بکر نے کہا جی ہم مکہ سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، حال یہ ہے کہ بھوک لگ چکی ہے، حال یہ ہے کہ پیاس لگ چکی ہے، ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو اللہ کے مہمانوں کا اکرام کیجئے۔ بڑی اماں کہنے لگی کہ ہمارے ہاں تو یہ عزت اور شرافت سمجھی جاتی ہے، ہم تو مہمانوں کے بڑا عزت اور اکرام کرتے ہیں، لیکن ہائے میری پرسان حالی، اب 6 مہینے قحط کا زمانہ ہے، گھر میں کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز پروسنے کے لیے موجود نہیں ہے، میں آپ کو کیا دوں؟ اس اسنا میں میرا کالا کملی والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کٹیا میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اللہ نے سارے انوارات اس کٹیا کی طرف متوجہ فرما دی۔ آپ نے ابو بکر سے کہا ابو بکر اس سے پوچھو کہ یہ جو بکری کھڑی ہے اگر یہ اجازت دے تو ہم دودھ دو لیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جی اگر آپ اجازت دے تو اس بکری کو دھو لیں۔ تو بڑی اماں مسکرا دی، کہنے لگی پچھلے 6 مہینے سے نہ یہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ اس کے تھنوں کی طرف دیکھیے، یہ اس کے تھن خشک ہو چکے ہیں، اس کے تھنوں کی طرف متوجہ ہو جائیے، یہ دودھ دینے کی اہلیت نہیں رکھتی، جو ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے وہ دودھ کیا دے گی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اجازت مرحمت فرمائیے۔ بڑی اماں نے یوں کندھے اچکا کر کہا ٹھیک ہے، آپ میرا لگتا ہے میرے اوپر یقین نہیں کر رہے، ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، آپ بکری کا دودھ دو سکتے ہیں۔ میرے عزیزو ذرا سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، وہ بکری نے یوں سر کو ہلانا شروع کیا، اس اسنا میں کہ جیسے ہی حضور قریب ہوئے اس نے اپنی دونوں ٹانگوں پر اپنے وزن کو رکھ دیا اور ٹانگوں کو کھول دیا اور زبان حال سے کہا کہ 6 مہینے آپ ہی کا تو انتظار کر رہی تھی کہ جب کملی والے کا ہاتھ میرے کمر پر لگے گا تو تب اللہ میرے تھنوں میں دودھ اتارے گا اور تب میں برتنوں کو لبالب بھروں گی۔ میں کہتا ہوں ہاں یہ وہی ہاتھ ہے جو ابو محذورہ کے سر پہ لگے تو ابو محذورہ نے ساری زندگی اپنے بالوں کو نہ کٹوایا، کہتے تھے کہ ان بالوں پر میرے پیارے حبیب کا ہاتھ لگ چکا ہے۔ یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ مبارک سے آپ ابو بکر صدیق کی پنڈلی کے اوپر دھوپ مبارک کو لگا رہے تھے، لعاب دہن کو لگا رہے تھے۔ یہ وہی ہاتھ ہے جب اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کی ساری قدرت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہی ہاتھ ہے کہ جب اٹھتے ہیں تو کنویں پانی برساتے ہیں۔ یہ وہی ہاتھ ہے کہ جو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ وہی ہاتھ ہے کہ ہاتھ میں کنکریوں کو لے تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہی ہاتھ ہے کہ آسمان کی جانب متوجہ ہوں تو اللہ چاند کے 2 ٹکڑوں کو کر دیتا ہے تقسیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بکری کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو بکری نے سر کو ہلا کر اشارہ کر دیا۔ معبد کو کہا گیا کہ جائیے برتن لے کر آئیے، وہ بھاگ کر گئی، برتن لے کر آئی، بکری کے نیچے برتن کو سجایا گیا۔ دودھ دھونے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے جیسے ہی تھن کو ہاتھ لگایا تو وہ گاڑھا دودھ نکلنا شروع ہوا، لبالب برتن کو بھر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو کہا معبد آپ پینا شروع کیجئے، پھر بچے کو پلایا گیا اور پھر ابو بکر کو پلایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ میرے عزیزو ذرا سنیے گئے، معبد دیکھتی چلی جا رہی ہے، اس کی نظر حضور کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی ہے، وہ آپ کے حسن جمال کو اپنے دل میں پروتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو یہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف پوچھ لے، وہ پوچھ لے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ پوچھ لے کہ آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف انوارات کو دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تھنوں کو ہاتھ لگایا، لبالب برتن بھر گئے۔ جب تیسری مرتبہ ہاتھ لگایا لبالب برتن بھر گئے اور آپ ابو بکر کے ساتھ مدینے کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت معبد فرماتی ہیں میرا خامد ابو معبد وہ شام کو گھر واپس لوٹا بکریوں کا ریوڑ لے کر، گھر میں جیسے ہی پاؤں رکھا تو چاندنی ہی چاندنی تھی، گھر میں جیسے ہی پاؤں رکھا
رکھا سارے انوارات متوجہ تھے، گھر میں جیسے ہی پاؤں رکھا اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول دیے تھے۔ ام معبد کی جانب دیکھ کر کہنے لگا جیسے گھر میں گیا تھا واپس آنے پر گھر کی صورتحال یہ نہ تھی، فرمانے لگی ہے کہ پہلے مبارک بھی تو نہیں آیا تھا۔ ابو معبد کہتے ہیں کہ یہ مبارک کون ہے؟ کہا مجھے پتہ نہیں، ایک نوجوان آیا تھا، میں نے اس کا نام پوچھا نہیں، اپنے ہی طرف سے اس کا نام مبارک رکھ دیا۔ اچھا وہ مبارک کیا کیا اس نے؟ کہا جی وہ اس نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو وہ دودھ دینے لگ گئے۔ یہاں پر بڑا قیمتی سوال کیا ابو معبد نے، کہنے لگا اچھا اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ کہا نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں، میں تو اتنی کھو گئی تھی اس کے حسن کو دیکھتے ہوئے، کمالات کو دیکھتے ہوئے، نام تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ اچھا کہاں جانا چاہتا تھا؟ کہ نہیں پوچھا۔ کہاں کا ارادہ رکھتا تھا؟ کہ نہیں پوچھا۔ اچھا اس کی شکل و صورت کو ہی بیان فرما دیں۔ بخاری شریف میں ایک طویل روایت ہے ام معبد کے نام سے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچتی میرے عزیزوں۔ اس میں سب سے پہلے وہ جس چیز کا ذکر کرتی ہے وہ آپ کی پیشانی کا ذکر کرتی ہے۔ کہا میں نے جب اس نوجوان کو دیکھا اس کی پیشانی کشادہ تھی، کھلی تھی، اور درمیان سے مانگ نکال رکھی تھی، اور مانگ کے درمیان سے نور نکل رہا تھا، اور وہ اس کے دانت سنایا دانت تھوڑے لمبے تھے، اور بیچ کے اندر تھوڑا سا سوراخ تھا، اور جب وہ اپنے منہ مبارک کو کھولتا چہرے انور سے روشنی کی ایک چمک نکلتی۔ اس پر اما عائشہ کی وہ حدیث یاد آئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں سوئی میرے ہاتھ میں تھی، میں گھر کے آنگن میں کپڑوں کو سی رہی تھی کہ اس اسنا میں کہ دیا جل چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی، میں تلاش کرتی رہی نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوئے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کپڑا سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سننا تھا کہ مسکرا دیے۔ آپ کے مسکرانے سے اللہ رب العزت نے دیوار پر ایسی روشنی ڈالی، اما عائشہ کہتی ہے میری وہ گم ہوئی سوئی مل گئی۔ ام معبد کہتی ہے علیم خسیم علیم وسیم یتلألأ وجہا، اس کا چہرہ ایسا خوبصورت چمکتا ہوا۔ اس پر مجھے عبداللہ ابن سلام کی حدیث یاد آئی، کہنے لگا مجھے کسی نے بھی اسلام کی دعوت نہ دی، مجھے کسی نے بھی اسلام کی طرف راغب نہ کیا، لیکن ایک مرتبہ میں نے آپ کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرے دل نے بلند آواز سے یہ کہا لگایا، اور میرے دل سے یہ صدا آئی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا تاجر ہوں اور میں ریشم کی تجارت کیا کرتا تھا، دنیا جہاں کے سارے ریشموں کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر چیک کیا ہے، لیکن جب حضور کے ہاتھ کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ کا ہاتھ دنیا جہاں کے سارے قیمتی ریشموں سے زیادہ نرم ہے۔ ابو معبد نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے عزیز و اللہ سنا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، لیکن پتہ تو تھا نہیں۔ 15-20 دن مہینہ گزرا۔ ام معبد کہتی ہے میں اپنے بچے کے ساتھ نکلی اور جا کر کوئی تجارت کرنا چاہتی تھی، کچھ سامان خریدنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی قریب والی بستی سے سامان نہ ملا، آگے چلی گئی تو آگے بھی سامان نہ ملا، چلتے چلتے مدینہ پہنچ گئے، مدینہ سے وہ سامان مل گیا۔ میں سامان کو اکٹھا کر رہی تھی کہ میرا بچہ جو 6 سال کا تھا اس کی نظر ابو بکر کے چہرے پر پڑ گئی، بلند آواز سے چیخ ماری، چیخ مار کر کہا اما جان وہ دیکھو صاحب المبارک، یہ مبارک کا ساتھی ہے، دوست ہے جو اس دن ہمارے ساتھ آیا تھا۔ بڑی اماں کہتی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ابو بکر تھے، میں نے سامان کو چھوڑا اور پیچھے چل پڑی، اور جا کر میں نے وہاں جا کر ابو بکر صدیق کے کرتے کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ ابو بکر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا جی، فرمانے لگے تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا اماں جان نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا میں وہ ام معبد ہوں جس کی بکری نے دودھ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہاں میں پہچان چکا ہوں۔ تو اس پر اگلا سوال کیا اماں جان نے، کہنے لگی وہ اینا مبارک، مبارک کہاں ہے؟ ہم اس کی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کی دید کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی لذت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھ کو معراج کے آخری ستارے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بڑی اماں مبارک کس کو کہہ رہی ہے۔ میں نے ہاتھ پکڑا، مسجد نبوی کے صحن میں لے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جلوہ میں بیٹھے انہیں احادیث پڑھا رہے تھے۔ بڑی اماں کی نظر جیسی حضور کے چہرے پر پڑی، اللہ نے دل کے دروازوں کو
کھول دیا، آنکھوں میں نور اتار دیا، زبان پر شرینی کو جاری کر دیا، بھاگتی ہوئی آئی حضور کی قدموں کے قریب بیٹھ گئی اور کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں میں تجھے نہیں جانتا۔ کہنے لگی میں بوڑھی اماں ام معبد ہوں جس کی بکری نے دودھ دیا تھا۔ آپ مسکرا دیے، فرمانے لگی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ باقی تعارف بعد میں ہوگا، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ بچہ اور ام معبد نے اسلام قبول کیا اور الٹے پاؤں گھر چلے گئے۔ ابو معبد شام کو بکریاں چرا کر آیا۔ اب بیٹے اور ماں میں تکرار چل رہی ہے۔ ماں کہتی ہے میں بتاؤں گی تیرے باپ کو، بیٹا کہتا ہے اماں جان ابو بکر کو میں نے دیکھا تھا، میں بتاؤں گا۔ دونوں میں یہ تکرار چل رہی ہے کہ اس اثناء میں ابو معبد گھر میں آیا اور ماں اور بیٹا لپکے باپ کو بتانے کے لیے، لیکن بیٹا اور باپ کے ماں کے جانے سے پہلے ہی ابو معبد کی زبان پر جاری ہو گیا، لگتا ہے کہ آج مبارک دوبارہ آیا تھا۔ ماں اور بیٹا ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے کہ اماں جان نہ آپ نے بتایا ہے نہ میں نے بتایا ہے، ابا جان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو ابو معبد کہنے لگا کہ آج سے مہینہ پہلے جو نورانیت مجھے اپنے گھر میں محسوس ہوئی تھی اور آج مہینے کے بعد دوبارہ محسوس کر رہا ہوں، اس لیے میرے دل سے صدا آئی ہے کہ آج مبارک دوبارہ آیا تھا۔ ام معبد نے کہا مبارک تو نہیں آیا تھا، ہم مبارک کے گھر سے ہو کر آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو تیسری بات، صحابہ اکرام کا عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انتہا تک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کے آخری دروازے تک کھڑے تھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشارے کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ کیسے روم سے چلنے والا وہ سفیر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کی مجلس کا منظر دیکھا تو اپنے واپس کیسرے روم کی طرف گیا، کہنے لگا ایک اس بادشاہ کا گھر دیکھ کر آیا ہوں جس کے پسینے بعد میں نکلتے ہیں، اسے شیشیوں میں پہلے سنبھال لیا جاتا ہے، جو اپنے لعاب دہن کو زمین پر پھینکتا نہیں ہے، صحابہ ہاتھوں پہ رکھ کر اپنے چہرے کو مل لیتے ہیں، ہما تن تیار رہتے ہیں، اس کے چہروں پر آنے والے تیروں کو اپنے چہروں کے ساتھ روکتے ہیں، اس کے قدموں کے آگے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہاں تو سارے ہاں کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہ تو سارے نہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو سارے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے تو چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، وہ شراب کو حرام کرتا ہے تو لبے ہوئے جام کو اپنی زبانوں سے ہٹا دیتے ہیں، وہ کہتا ہے صحابہ تہجد ادا کرو تو تہجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ خلوتوں کو بہترین کرنے والے ہیں، وہ جلوتوں کو بہترین کرنے والے ہیں، وہ عشق میں صادق ہیں۔ عمر ان کے در پہ موجود ہے، ابو بکر ان کے در پہ موجود ہے، عثمان اس کے در پہ موجود ہے، علی اس کے در پہ موجود ہے، طلحہ اس کے در پہ موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے در پہ موجود ہے۔ صحابہ عشق کی تمام دروں کو پہنچنے والے ہیں۔ عمر کے کان تک یہودی پہنچا، کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا کر آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ فیصلہ ٹھیک نہ کیا، عمر تو فیصلہ کر۔ عمر گھر میں گئے، اپنی تلوار پہ نیام کر کے لائے، پہلے ہی وار سے اس کی گردن کو اڑا دیا، وہ بانگے دہل کہا جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ یوں کیا کرتا ہے۔ یہ صحابی رسول ہے، نام سعد ہے۔ عالم اور حال یہ ہے کہ حبشی النسل ہے میرے عزیزو، عالم اور حال یہ ہے کہ رنگ کے کالے ہیں، قد چھوٹا سا ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہمیشہ غمگین اور پریشان رہتے تھے، ہمیشہ غم ان کے چہرے سے ٹپکتا رہتا تھا۔ میرے عزیزو میں اپنے بیان کے آخری پڑاؤ پہ ہوں، میں آپ حضرات کو صرف جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، میں آپ حضرات کے سامنے اپنے درد دل کو رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سات رنگ کا کالا، قد کا چھوٹا، حالت بڑی عجیب تر تھی، صحابہ میں کوئی اتنا مقام نہ تھا، وہ مسجد میں آتے تو بڑے غمگین اور پریشان رہتے تھے، وہ ہمیشہ مسکراتے نہ دیکھے گئے تھے، ان کے چہرے پر کبھی تبسم نہ ہوتا تھا۔ ایک دن مسجد نبوی میں آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، شادمانی تھی اور چہرے پر تبسم پھیلا ہوا تھا۔ صحابہ نے سعد کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کہنے لگے سعد آج سے پہلے اتنا ہنستا مسکراتا نہیں دیکھا تھا، آج کیا بات ہو گئی ہے؟ سعد کہتا ہے یار آج تمہیں
بتاتا ہوں اپنے درد دل کو. حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالکل درمیان سے مانگ نکالتے ہیں, چیر جسے کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے پڑھاتے جب اپنے عوامے کو سرکاتے تو آپ کے بال مبارک پر میری نظر پڑتی تو چیر بالکل درمیان سے نکلی ہوتی. گھر میں جاتا, کوشش کرتا کہ میرا سر حضور کے سر کی طرح ہو جائے, لیکن میرے بال گنگریالے تھے. باوجود کوشش کرنے کے بھی میرے بال بالکل درمیان سے نہ نکلتے. میں اس لیے غم زدہ رہتا تھا کہ میرا سر حضور کے سر کی طرح کیوں نہیں ہو جاتا. میں اس لیے غم زدہ رہتا تھا کہ میں سر سے امامے کو اٹھاؤں تو میرا سر حضور کی طرح ہو جائے. ایک مرتبہ میرا جذبہ محبت عروج پر تھا. میں نے سلائی کو آگ پر گرم کیا اور بالکل ناک کی سیدھ پر اپنے سر پر پھیل لیا. میری کھال جلی, میرے بال جلے اور درمیان میں ایک لکیر سی بن گئی. اور پھر ایک عجیب وجدانی کیفیت میں آ کر ساتھ نے اپنے سر سے امامے کو اٹھایا اور اٹھا کر صحابہ کے سامنے کر دیا اور روتی ہوئی کیفیت کے ساتھ کہا, آج سعد کیوں خوش نہ ہو, آج سعد کا سر حضور کے سر کی طرح ہو چکا ہے. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر ہے. وہ حج کے لیے روانہ ہے. ایک مقام پر پہنچ گئے اور پتھر کی اوڑ پر یوں جا کر بیٹھ کے جیسے بیت الخلا میں جانا ہو. صحابہ نے دیکھا عبداللہ ابن عمر تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے اور پھر وہاں سے اٹھ کر آگے. کس نے پوچھا, عبداللہ کچھ کرنا نہیں تھا تو گئے کیوں تھے, ہمارا وقت ضائع ہو گیا. عبداللہ ابن عمر نے کہا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ تھا. اسی مقام پر حضور اترے تھے, اسی مقام پر حضور گئے تھے اور اسی جگہ جا کر آپ نے بیت الخلا کیا تھا. آج عبداللہ ابن عمر بھی یہاں سے گزرا ہے. میرے ضمیر نے اجازت نہ دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تھا اس کو چھوڑ کر آگے روانہ ہو جاؤں. یہ حذیفہ ابن یمان ہے. ارد گرد سلاطین ملت بیٹھے ہیں, بڑے بڑے وزیر و بشیر بیٹھے ہیں اور خود بھی علاقے کے گورنر ہیں. ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے, روٹی کا لقمہ جو زمین پر گرا ہے اور حذیفہ نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ روٹی کے لقمے کو اٹھا کر صاف کر کر منہ میں ڈال لوں, کیونکہ میرے پیارے حبیب کی سنت یہ ہے. حذیفہ کا ہاتھ جیسے ہی بڑھا تو خادم نے کان میں کہا, حضرت یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ نیچے سے اٹھائے ہوئے لقمے کو صاف کر کے منہ میں ڈالا جائے. حذیفہ ابن یمان کی تیوری گرم ہوئی اور آپ سے حضرت حذیفہ کو غصہ آیا, آنکھیں لال ہو گئی اور سارے سلاطین ملت کو مخاطب کر کے کہا, ان دنیا دار کمینوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے عزیزوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ جہاد کی تیاری کرو. ایک بڑی اماں آنکھوں میں آنسو ڈال کر یوں سر جھکا کر بیٹھی ہوئی ہے, بڑی پریشان حال ہے. کسی نے پوچھا, اماں جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا, میرے حبیب نے اعلان کیا ہے کہ جہاد کی تیاری کرو. میرے گھر میں میرا بیٹا تھا, اللہ کے راستے میں قبول ہو چکا. میرے گھر میں میرا خاوند تھا, اللہ کے راستے میں قبول ہو چکا. میرا باپ تھا, اللہ کے راستے میں قبول ہو چکا. اب پیش کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. میں اس لیے پریشان ہوں کہ کاش میرے گھر میں کوئی نوجوان ہوتا, میں حضور کی جولی میں ڈال آتی. اس کا 6 مہینے کا پوتا تھا, 6 سال کا پوتا. وہ ماں کے پاس آیا, کھیلتا کھیلتا ماں کے دل میں خیال پیدا ہوا. اس بچے کو گودی میں اٹھایا, حضور کی خدمت میں لے جائی چلی گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں, صحابہ بھی موجود ہیں. صحابہ کی صفیں لگ چکی ہیں اور صحابہ کرام گھوڑوں پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن زمین نے, آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بوڑھی ماں 6 سال کے بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہنے لگی, یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا. گھر میں چاروں جانب دیکھا, کوئی پیش کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی. میرا بھائی بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو چکا ہے, میرا باپ بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو چکا ہے, میرا گھر والا بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو چکا ہے. یا رسول اللہ یہ میرا 6 سال کا بچہ ہے, اس کو اللہ کے راستے میں قبول فرمائیے. صحابہ نے تکبیر بلند کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی اماں تیرا جذبہ قابل دید ہے, لیکن یہ بچہ رہے جہاد میں کیا کام آئے گا؟ اب اماں جان کا جواب سنیے. ماں تو اپنے بچوں کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. وہ ٹھنڈا اپنے ماں بچے کو لگنے نہیں دیتی ہے. وہ تو اپنے دوپٹے کے آنگن کے ساتھ جوڑ کر رکھتی ہے. وہ ہر گرمی سے دور رکھتی ہے, وہ ہر ٹھنڈ سے دور رکھتی ہے. وہ اپنی پلکوں پر سجا کر رکھتی ہے, اپنے ماتھے کا تاج بنا کر رکھتی ہے. لیکن یہ حضور کی صحابیہ کا عالم دیکھیے. وہ کہتی ہے, یا رسول اللہ کسی مجاہد کے ہاتھ میں پکڑا دیجئے گا, جب اس پر تلوار کا وار ہو میرے اس بچے کو ڈال کے طور پر استعمال کر لے, اس کی گردن کٹ جائے گی اور میں اللہ کے حضور